آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 357 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 85 لکھا ہوا ہے صفحے کی آخری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَمَن يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یہ پھٹیاں والے بزرگاں نے اج ادھر ڈھائیاں ہی نہیں، یہ سارا ادھر زور پا چھڑے، وہ سارے اسی طرح ہیں۔ ہاں جی چلو اللہ انہوں نے خوش رکھے۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وما كنت ترجو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تھے امید رکھتے، آپ امید نہیں رکھنے والے تھے ان یلقا الیک الکتاب کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی یا آپ کو کتاب دی جائے گی۔ یہ بات کتاب کا آپ پر نازل کیا جانا اور منصب نبوت و رسالت کا آپ کو ملا، یہ الا رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، نہیں ہے یہ مگر رحمت ہے، شفقت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ نہ بنے مدد کرنے والے کافروں کے لیے، کافروں کے مددگار نہ بنے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور آپ کو وہ نہ روک سکے اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آیتیں آپ پر یا آپ کی طرف اتاری گئیں، نازل کی گئیں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ دعوت دیں، پکاریں، بلائیں اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور آپ نہ بلائیں نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ یہ آپ کو خطاب کیا ہے، امت ساری اس میں شامل ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ، مراد اللہ کی ذات ہے۔
لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے فیصلوں کی صلاحیت و اختیارات ہیں، و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف ہی تم سب پلٹائے لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نئی شروع رہی عنکبوت، یہ سورۃ العنکبوت مکیہ، وہی 69 آیا، اس کی 69 آیات ہیں، وہ سب رکوعات، 7 اس میں رکوع ہیں۔ نام اس کا عنکبوت ہے، مکڑا، جالا بننے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام پر جو بہت رحم کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الگ الگ یہ 3 حرف ہیں۔ اللہ عالم برادی۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا ہے آمنا، ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، پھر وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ضرور ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ معلوم کروائے ان لوگوں کو صدقوا، سچ کا۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ اوپن کرے اس آزمائش کے ذریعے ان میں سچے کون تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ وہ معلوم کر لے، ضرور معلوم کروا دے یا پہچان کروا دے جھوٹے کون ہیں، جھوٹ کہنے والے کون ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، گرفت میں نہیں آئیں گے۔ ساء ما یحکمون، وہ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، پس بے شک اللہ کی میعاد، مقرر کردہ وقت جو ہے ہلاکت کا، موت کا، لآت، وہ تو ضرور آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس شخص نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، پس بے شک وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے غرض ہے سارے جہانوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیکی، کسی کا تقوی، کسی کی پرہیزگاری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، نہ اس کی شان میں، عظمت میں، نہ اس کی شاہی میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر کسی نے نیک کیا ہے تو اس کو فائدہ ہے، اگر برائی کی ہے تو اس کا نقصان ہے۔ یہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے خطاب فرمایا۔ آپ مکے میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے، 40 سال رہے۔ اس 40 سال کے دورانیے میں آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ امید رکھتے تھے کہ میں نبی بننے والا ہوں، مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ کسی مدرسے میں، کسی وہاں مکتب میں، وہاں جہاں تعلیم و تدریس ہوتی ہے، آپ نہ گئے ہیں، نہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد ہے۔ بلکہ میں تو یہ محترم کہا کرتا ہوں، دنیا میں کوئی شخص اس لائق ہی نہیں تھا جو نبی کریم کا استاد کہلائے، کہ آپ کو کہنا پڑے استاد جی تسی آئے ہو، ایسی کوئی بات۔ رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا معلم بنایا ہے، محسن انسانیت بنایا ہے۔ یعلمہم الکتاب، لطف کی بات ہے، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، حضرت آپ کو یہ بھی نہیں پتا ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے تیرے اوپر کتاب نازل فرمائی، تجھے لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، نبوت بھی دی، ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا، اور ساری امت کے عربوں عجموں کے لیے، سونے اور گورے اور کالوں کے لیے پھر آپ نے اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے میں، بڑی خوبصورت بات فرمائی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی احمر،
کسی گورے کو کالے پر، کالے کو سرخ رنگ اور چٹے رنگ والے پر کسی کو کوئی فوقیت نہیں، الا بتقوی اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت بلال حبشے سے آئے، شان اتنی ہے کہ چرتے زمین پہ ہیں اور آہٹ جنت کے باغوں میں آتی ہے، جنت بلڈنگوں میں آتی ہے۔ اور ابو لہب مکے میں پیدا ہوا، مکے میں جوان ہوا، اور رخسار بھی چمکتے ہیں، خوبصورتی بھی بڑی ہے۔ ام جمیلہ ٹبری کا نام ہے، دونوں یلات تبت یدا ابی لہب و تب، جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہونا چاہیے۔ میرے رب کا جب کرم ہو جاتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، ماڑوں کو تگڑا بنا دیتا ہے، جاہلوں کو بڑا علم والا، فضل والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا بنا دیتا ہے۔ نظر کرم ہو جانی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سونیا یہ سارے مسکین تیری کتاب پڑھنے کے لیے تیرے گھر میں آتے ہیں، ان سب پر اپنا کرم فرما۔ اللہ اگر یہ چھٹیاں بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی چھٹیاں منظور فرما۔ ہوں جڑے چھٹیاں کرنے والے نے سمجھ لگ جاتی نا ساری، کنیاں چھٹیاں کیتیاں نے، جرمانے کنے نے، نہ کسی جرمانہ دینا تو نہ کسی لینا۔ صدیقی صاحب کم از کم تسی لیڈر ہو جماعت دے، یہ منیٹر نے جماعت دے، یہ ترجمہ کلاس دے منیٹر نے، تو کسی نے کدی انہوں نے پوچھا جنہیں مرضی چھٹیاں دے چھڑ۔ ہاتھ ہولا رکھو، چھٹیاں ذرا کٹاؤ تے کھچائی کرو انہاں دی، بھائی سارے آپیا کرو تے ورنہ میں تہاڈی غیر حاضری لوا دیاں گا، ذرا کھچائی کرو۔ رب العالمین نے نبی کریم سے ارشاد فرمایا جناب وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، نبی بننا تو الگ بات ہے، آپ کو یہ بھی امید نہیں تھی میرے اوپر اللہ قرآن جیسی کتاب نازل کرے گا۔ اجمی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، 40 سال گزر گئے ہیں اور امین اور صادق کا لقب پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھنے والوں نے لکھنے والے لکھا ہے نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ احسن و اجمل و افعل کا وزن ہے، تیرے سے زیادہ خوبصورت کسی نے دیکھا، تیرے سے اچھا کسی نے دیکھا۔ اور کأنک خلقت کما تشاء، آپ اتنے خوبصورت بنائے گئے ہیں گویا کہ آپ مشورہ دیتے رہیں کہ مجھے اس طرح بناؤ، جس طرح تم اشارے کرتے اسی طرح تو بنائے گئے ہو۔ خوبصورتی کا انداز، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، یہ تو مسلمہ ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ کچھ وقت کے بعد محمد الرسول اللہ بننے والے ہیں۔ نہ اہل کتاب، ان کی کتابوں میں ضرور علامتیں لکھی ہوئی تھیں، ان کا تو بلکہ دعویٰ تھا آخری پیغمبر آئے گا لیکن وہ بنو اسرائیل سے آئے گا، لیکن وہ جب بنو اسماعیل سے نبی کریم مبعوث فرمائے گئے، حسد من عند انفسہم، حسد کی بنیاد پر انہوں نے للکار کے کہا چونکہ بنو اسرائیل سے نہیں آئے، بنو اسماعیل سے آئے، لے کر ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، ان کو کوئی اشکال ہو گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب یعرفوا کما یعرفون ابناءہم، نبی پاک کو اس طرح پہچانتے اور جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیوں جی علامہ سعدی صاحب، ہم مجلس میں سے کوئی بندہ کہا جائے اچھا جی تسی اپنے پتر کو پہچان دو، کتنا عجیب سوال ہے۔ ہر بندہ یار چھڈ پنا، پتر بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ ہر بندہ وہ لولا لنگڑا جس طرح کے ہے، وہ شدائی ہو تب بھی، اچھا ہو تب بھی، ذہین ہو تب بھی، نیک ہو تب بھی، بدصورت ہو، قد کاٹ والا ہو نہ ہو، ہر بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ نے سادی اتنی مثال واضح فرمائی ہے، رسالت باپ کو اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہم نہیں آپ کو مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب ہم نے جو نبوت دی، رسالت دی، منصب نبوت، ختم نبوت تاج پہنایا، کتاب قرآن جیسی نازل فرمائی، اللہ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی آپ پر رحمت ہے، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے استفا کیا، اللہ نے چناؤ کیا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا اب آپ کافروں کے مددگار نہیں بنتے۔ جو قرآن کا، دین کا، اسلام کا، رحمان کا تیرا کافر اور مشرک مخالف ہے، کبھی ان کی مدد نہیں کرنی ہے، یہ آپ کا سٹیٹس ہے، کافروں کی کوئی بات نہیں مان۔ گل سمجھے چاہوں جی، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
نبی پاک کی صداقت مسلمہ، نبی پاک کی امانت مسلمہ، نبی پاک کا معیار نبوت مسلمہ، نبی پاک کا ختم نبوت والا اعزاز مسلمہ، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا جناب یہودی عیسائی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، منصب علامتیں تورات و انجیل کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن یہ آپ پر راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ سارا منشور چھوڑ کر ان کی پیروی نہ کریں۔ تو اسی تسی کیا ریاست مدینہ یو ٹرن، اج یو ٹرن، کل پھر یو ٹرن، پھر اللہ تو توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی۔ سن دو، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی۔ تیری اس توبہ پہ وہ توبہ کہہ اٹھی، ایڈا کتب آئی توبہ، پھر پرسوں توبہ، پھر حضرت صاحب اپنا علامہ صاحب پھر توبہ، اور توبہ کر رہے ہیں۔ یار بندہ بڑا عجیب ہے، آج توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، آج قسم اٹھائی پھر توڑ دیتا ہے، کرتا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو فرمایا جناب ظہیر للکافرین نہیں بننا، مددگار نہیں بننا، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں، اللہ کے فرامین، اللہ کے ارشادات، اللہ کے فتوے، اللہ کے فیصلے، اس راہ سے کبھی آپ کو نہ روک سکیں۔ یار یہ ساری امت کو خطاب ہے، نبی پاک کو ایسا کرنے والے تھے، یہ فرمان جاری فرمائے یاد رکھو میرے پاک پیغمبر کے متبعین لوگوں، یاد رکھو نہ کافروں کے مددگار بننا ہے، نہ اس رات کو روکنا ہے، آنکھوں کے اندر روڑے نہیں اٹکانا ہے۔ اذ انزل، جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو آیتوں میں کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، اللہ فرماتے ہیں بدکاری کرنے والوں کو یہ سزائیں حدود قائم کرو۔ لا تقربوا الزنا، یہ فرمان جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرما دی ہیں، لہذا جناب ان راہوں میں روڑے نہیں ٹکانے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، نظام قصاص کے اندر ہم نے تمہارے لیے زندگی، ان حدود کو نافذ کرو، حدوں کو نافذ کرو، شریعت کو پامال نہ کرنے کے بجائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا جو اللہ نے احکامات نازل فرما دی ہیں آیات بینات میں، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا، تو پیچھے کیا شے رہ گئی؟ فاسق نافرمان ہوتا ہے، ظالم وہ ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کافر وہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کیا رہ گیا پیچھے؟ تو اس لیے ارشاد فرمایا جناب جو اللہ کی آیات نازل فرمائی گئی ہیں وہ اس راہ میں کبھی یہ رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ وَدُعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی طرف دعوت دیں، اللہ کی الوہیت توحید کی دعوت دیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں سے نہ ہو جائیں، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کے وہ سارے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ میاں صاحب اللہ کی بڑی عجیب شان ہے، سبحان اللہ کھولو، سبحان اللہ، منگل والے دن کہیں جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمرود بڑا بگڑا ہوا بادشاہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مچھر سے مقابلہ کروا دی۔ دسو بادشاہ بگڑا ہوا کہاں اور مچھر کہاں؟ مچھر کے مذاق اڑاتے ہیں لوگ، راتی سارے اپنے منہ دے چپیڑا مارتے رہتے بندے، مچھر مارنا، مچھر اڑ جاتا ہے تو چپیڑ اپنے منہ دے، اس طرح ہی ہے۔ پھر ہاتھیوں کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں سے کروا دیا۔ غاریں بنانے والے پہاڑوں میں ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کرا دیا۔ کبھی ہوا سے مقابلے، کبھی چڑیوں سے مقابلے، کبھی مچھروں سے مقابلے۔ رب العالمین نے فرمایا پیچھے پاور میری ہے، سپر پاور میری ہے، نظام اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، یہ ساری قدرت بیادی ہی ملکوت و کل شیء، ہر طرح کی بادشاہت میرے پاس ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اندازہ فرمائیں ماں نے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے موج دریا میں بہا دیا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فکر نہیں کرنا میری بندی، فکر نہیں کرنا، پتر تیرا ہے، نبی میرا ہے، پیسے فرعون کے ہیں، میں مگاؤں گا، پلاؤں گا، دودھ تیرا پلواؤں گا۔ یاد رکھ پھر حالات ایسے جب پیدا ہوں گے تو پیسے فرعون خرچ کرے گا، اس کی حکومت چھنوا کے یہ سارے معاملے کر کے یہ منظر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟
جس نے یہ وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے لہذا آپ شرک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ معنی کیا ہے؟ کیوں والا سارا مکہ مشرک، سارا مکہ بت پرست، لات مناد حبل خانہ کعبہ اوپر گاڑا ہوا ہے، جناب اسماعیل ابراہیم کے نام کے بت بنائے ہوئے ہیں، 360 بت بنا کے خانہ کعبہ اندر رکھے ہوئے، ادھر طواف کر رہے ہیں، ادھر عمرے کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، ادھر جب حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، حاجیوں کو گوشت روٹی کھلا رہے ہیں۔ فرمایا شرک کرنے والوں کا ساتھ سانگ نہیں دینا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، معبود ایک ہی ہے، کوئی دوسرا معبود بھی نہیں پکارنا۔ توجہ کریں جی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا عقیدہ ہے؟ لا الہ الا انت، کیا عقیدہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ کافر کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر کے نفی کر کے ایک ہی بنا دیا، سارے کام ایک ہی کرے گا، روٹی ایک ہی دے گا، بتر ایک ہی دے گا، اور شفا ایک ہی دے گا، نظام ایک ہی چلائے گا، سورج رات دن ایک ہی کرے گا۔ یہ ان کو اشکال تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی دوسرا لو کان فیہم آلہۃ اخری، فرمایا اس زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا لفسدتا، زمین و آسمان ٹکرا کے سارا کچھ برباد ہو جاتا۔ لا الہ الا ہو۔ جناب یونس علیہ السلام کو جب گیڑا اللہ نے دیا نا مچھلی کے پیٹ میں، تو فرمایا اے سبق پڑھو بزرگو۔ کیا سبق پڑھایا تھا؟ لا، علامہ صدیقی صاحب ذرا مارو نا نعرہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ رخ کیا نا احرام باندھ کے، تو فرمایا کہ کیا پڑھو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دل کرتا تھوڑا پڑھن دے کہ نہیں والا؟ جب پڑھتا تو پڑھو والے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاجی صاحب یاد کرو ذرا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تیرا شریک کوئی نہیں، تیرے ساتھ اور کوئی معبود کوئی نہیں، تیرا اور مقابل کا کوئی نہیں، اللہ تیرا نام اور تیرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ بیان کرو۔ دوسری بات فرمائی کل شیء ہالک، ہر شے برباد ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ علم والے گئے، طاقت والے گئے، پیسوں والے گئے، ہنر والے گئے، ہر شے رگڑا۔ فرمایا الا وجہہ، کیا معنی ہے؟ اس کا چہرہ۔ معنی کیا ہے؟ چہرہ ثابت کیا ہے، ہاتھ ثابت کیے ہیں۔ وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا ذکر فرمایا، ہاتھوں کا ذکر کیا، چہرے کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا، لیکن مماثلت کے بغیر، مشابہت کے بغیر، تمثیل کے بغیر، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو لائق ہے، کسی انسان، کسی مخلوق کی تشبیہ کے بغیر، اس کی مماثلت کے بغیر، ہاتھوں کے ڈیزائن کے بغیر، آنکھوں کے ڈیزائن کے بغیر، ماننا بھی ہے، تشبیہ کے بغیر، کیفیت کے بغیر۔ فرمایا یہ ماننا ہے ہر شے تباہ و برباد ہونے والی ہے مگر اللہ تیری ذات۔ لہ الحکم، تیرے پاس ہی سارے اختیارات ہیں فیصلہ کرنے کے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ نے فرمایا نبی پاس ہو جناب سب نے فوت ہو گئے، میرے پاس ہی سب نے پلٹ کے آنا ہے، ادھر ہی تم نے لٹائے جانا ہے، ادھر ہی تم سارے آ جاؤ گے، سارا کچھ ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے خیریت کے ساتھ وقت آئے، ہونا ہے ضرور، اس میں کوئی بات نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ رگڑا بڑا سخت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا ایمان قائم رکھے، اسلام کی زندگی، حیا کی زندگی، طمانینت کی زندگی، صبر و شکر کی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ موت آئے تو ایمان، کلمہ زبان پر ہو، اللہ کے رسول کی زیارت، اللہ کی زیارت کی تمام اور خواہش ہو، نبی پاک کی ہم جو لوائے حمد ہے اس میں جگہ کی تمنا ہو، اور نبی پاک کی سفارش کا خواہشمند ہو کر، دنیا سے مطمئن ہو کر، تو اللہ کی طرف سے آواز ہے یا ایھا النفس المطمئنہ
کتنا خوبصورت بیان ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ فرما. ہمارے چودھری عبد الرحمن صاحب ان کے چاچو پہلوان صاحب فوت ہو گئے ہیں. مجھے آپ نے بتایا ہے. میری دعا ہے اللہ ان کو مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ اکرم نزلہ وسع مدخلہ اللہم اعذہ من عذاب القبر. ہمارے دوست تھے, بڑے اچھے آدمی, پہلوان تھے, چودھری ٹائپ آدمی, ڈیرے دار آدمی تھا. فوت ہو گئے. ہر شاید دنیا سے جانا ہے. اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے. اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے, ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے, لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ہمارے بھائی عبد الرحمن صاحب میرے شاگرد بھی ہیں. ان کے والد محترم میرے دوست تھے بڑے, جناب چودھری محمد شریف صاحب, اور ان کے یہ اب چچو فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی والدہ, یہ چھوٹے چھوٹے سے والدہ فوت ہو گئی. یہ صدمات انسان برداشت کرتا ہے, فیس کرتا ہے. جب ماں چلی جائے تو اس کو پتہ ہے کہ جس کو ماں نظر نہ آئے, جس کو باپ نظر نہ آئے, جس کو بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے, اس بندے سے پوچھو جس نے ساری زندگی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھا, بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا. اس بیٹے سے پوچھو جس نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ سارے صدمات ہیں. انسان ان کو برداشت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے. اگر اللہ سے یہ دعا, اللہ سے اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو یہ بہت بڑی شان ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. نئی سورت شروع ہو رہی ہے جی, عنکبوت. یہ مکڑا, کیڑا, جالا بننے والا. اس کے اندر اللہ تعالی نے مثال دی ہے, آخر میں بڑا آپ کو مزہ آئے گا. یہ جو جالا بننے والا کیڑا ہے نا جناب جو صاحب, یہ سنیں, جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے. یہ حوالہ رحمت العالمین جو سید سلمان منصور پوری کی کتاب ہے سیرت کی, 3 جلدوں میں, اس کے اندر یہ باقاعدہ حوالہ موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے, جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے, یہ جو کیڑا ہے نا عنکبوت, مکڑا بننے والا, جالا بننے والا کیڑا, اس کے منہ سے بیاغ وقت 4 تاریں نکلتی ہیں. کنیاں تاریں نکلتی؟ 4. اور ایک ایک تار میں 1000 تار ہوتی ہیں. اے سبحان اللہ, تسی میرا خیال ہے زردہ کھان تو بغیر نہیں آنے. بڑا افسوس ہے. ٹکا کے آنکھنی چاہیے تھی, یا اللہ وہ کیڑا کتنا ہے, مکھی کے سر سے بھی باریک سارا وجود ہے اس کا. کتنا اس ذہانت اللہ نے اس کے اندر فٹ کر دی ہے. 4 تاریں نکلتی ہیں اور ایک ایک تار میں 1000 تار ہوتی ہے. 4000 تال مل کے جو تار بناتا ہے بال سے باریک ہوتی ہے. اللہ سونے تو کتنا لطیف الخبیر ہوگا. اللہ نے چیلنج کیا مکے میں سورۃ نازل فرمایا گا, چودھریوں اور ادھر آؤ مشرکو, اور لات منات کو ماننے والوں, اور ٹکرے مارنے والوں, قبروں پر پتھروں کو پوجنے والوں, ادھر آؤ. یہ میری ہے تھوڑی ساری مخلوق ہے, چھوٹی ساری ہے, لیکن یہ بناتا ہے, بنتا ہے جالا. جالا بن کے اپنا بناتا ہے گھونسلہ. وہ جالا اپنا جس کا اپنا بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, ان اوہل البیوت لبیت العنکبوت. دنیا میں جتنے گھر بنائے جاتے ہیں سب سے کمزور ترین اگر کسی کا گھر ہے تو مکڑے چودھری کا گھر ہے. چودھری عنکبوت صاحب جو ہے نا, ان کا گھر ہے. پھوک مارے نا ساڈا مریڑو جا بچہ, پھوک مارے نا تو وہ جنا سڑے وہ بلڈنگ تے سنا چودھری ہر شے ختم. مثال دے کر اللہ نے فرمایا, میرے سہارے چھوڑ کر جو لوگوں کے سہارے لیتے ہیں ان کا سہارا مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے. جو تمہارے سارے ہیں نا, سہیلی سرکار, کام والی سرکار, چیکو سرکار, فلانی سرکار, یہ سارے جتنے کتب کٹھے کر لو, سارے جہان کے سہارے جمع کر لیے جائیں, وہ سارے سہارے مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہیں. جو رب کا سہارا چھوڑ کر دوسرے ٹکرے مارتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرو اللہ سونے اپنا ہی سہارا قائم رکھے. بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا, بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا, ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا. خدا بلبل کو پر دے یا پردہ نشین کر دے, خدا مفلس کو زر دے یا پھر زیر زمین کر. اللہ سونے تیرے اختیارات ہیں سارے. عنکبوت سورۃ نازل فرما کے ساری دنیا کے مشرکوں کو اللہ نے چیلنج کیا.
بات شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادی۔ کئی دفعہ آپ اس کی لمبی تفصیل سن چکے ہیں۔ احسب الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کیا تمہارا گمان یہ ہے، ان یترکوا، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جب انہوں نے کہا آمنا کلمہ پڑھ لیا، ہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، آزمایا نہیں جائے گا، نہ نماز نہ روزہ نہ ترجمہ نہ کلاس نہ زردہ نہ کوئی شے نہیں، چلو ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں رگڑا دینا ہے۔ اللہ کس طرح رگڑا دینا ہے؟ علامہ صدیقی صاحب سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو۔ یہ نہ کہو کلمہ پڑھ لے کیڑا کیسے پوچھنا ہے، مسلمان تو ہو ہی گئے ہیں۔ فرمایا لوگوں نے یہ گمان کر رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، ہم نے زمانہ ہے صحابہ کو گالیاں دی جائیں تم گھر میں لڈو مٹھائیاں کھاؤ، ہم نے دیکھنا تمہیں غیرت آتی ہے کہ نہیں، پاک پیغمبر کی توہین کی جائے، تم گھروں میں نشے کرو، عیش و عشرت کرو، پھل فروٹ کھاؤ، تمہیں غیرت نہ آئے۔ کوئی اللہ کی مخالفت میں قرآن کو پھاڑا جائے، قرآن کو جلایا جائے، قرآن کے اوپر لوگ پٹھ رکھ کر پاؤں رکھ کر بیٹھتے ہیں، منظر دکھائے جاتے ہیں، حکومتیں خاموش پھرتی ہیں۔ فرمایا ہم نے دیکھنا ہے کہ تم آزمائے جاتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تمہاری غیرت، تمہاری جو حمیت ہے وہ میدان میں آتی ہے کہ نہیں، تمہارا پہلو نظر آنا چاہیے تم کس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنا۔ بھائی صاحب اگر اجازت ہو گل سنا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی نا، ایک چھوٹی ساری چڑی ہے، کالی چڑیا کالے رنگ دی، اور سعید الفت صاحب نے، وہ فیصل آباد کے شاعر تھے، اس نے کتاباں بڑی لکھ ماری ہیں، اس نے کتاب لکھ ماری، وہ طوطا ہنس کے چڑی نو کہن لگا چڑیے تو کی کھیکھن وکھا رہی ہیں کدی آ رہی، حدیث میں ذکر ہے۔ وہ چڑیا پانی کا قطرہ لے کے جناب ابراہیم کے لیے جو آگ جلائے گی اس کے اوپر جا قطرہ پھینکتی ہے، وہ بے باں آگ دے بھامڑ مچے نے، چڑی جا کے قطرہ سٹ کے پھر جاندی ہے، پھر آندی ہے، تے طوطا صاحب بہ کے تماشا بہ رہے ہیں۔ طوطا ہنس کے چڑی نو کہن لگا نہیں چڑیے کی کھیکھن وکھا رہی ہیں، کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں، کی کام ہے تیرا، تیرے قطرے نال اگ بجھے گی۔ چڑی کہن لگی رب دا کام ہے نال نو گلزار کرنا، میں یار دی یاری نبھا رہی ہوں، یہ اگ بجھانے واسطے نہیں، میں دس رہی ہوں میرا ووٹ ابراہیم السلام کے ساتھ ہے، ان نمرودوں کے ساتھ میں نہیں، ابراہیمیوں کے ساتھ ہوں، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا تعلق ابو بکر کے رضی اللہ کہنا ہے، ہمارا تعلق ابو بکر کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق عمر فاروق کے ساتھ تھا، ہمارا تعلق عثمان کے ساتھ ہے رضی اللہ، ابو بکر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، طلحہ کے ساتھ، زبیر کے ساتھ، حسنین کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے ساتھ، بدریوں کے ساتھ، اور صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والوں کے ساتھ، خیبر کی فتوحات میں شامل ہونے والوں کے ساتھ، مکہ فتح کرنے والی ٹیم 10,000 کے ساتھ، حنین کی وادیوں میں 12,000 لشکر جانے والا ان کے ساتھ، اور تبوک کی وادیوں میں 30,000 کا لشکر جو جانے والا ہے، ہمارا تعلق ان کے ساتھ۔ اور اسی عقیدے پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اس عقیدے پر اللہ ہمیں موت فرمائے۔ تو فرمایا وَهُمْ لَا، نہیں آزمائے جائیں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جنوائے، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ معلوم کروائے سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ثابت کروائے ان میں جھوٹے کون ہیں۔ کلمہ ویسے ہی پڑھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جو گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان یسبقون، ہم سے بچ کے نکل جائیں گے۔ مجھے یاد ہے میری عزیزہ تھی بزرگ، تو میرے کو مسئلے پوچھنے، بلا لینا کر، کہنا وے صحیح تو گلاں بڑیاں کرنا ہے، تو بھولدا نہیں، جلے شروع کر دینا تقریر تینوں تو گل بھولتی نہیں، سادی۔ تے وہ سن چک چمرے دے فیصل آباد کول، میں کہ باجی دسو کی مسئلہ ہے؟ وہ تینوں کال نہ کر، مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کئی دفعہ ٹکٹ لے کے نا تے ٹکٹ چیک کرنے نو ٹکٹ بخاندی نہیں اسٹیشن تے، ٹکٹ لی ہوں لیکن میں چپ کر کے کولوں لنگ جانی ہاں۔ قیامت والے دن کو اس طرح دا معاملے چپ کر کے بندہ کولوں لنگ کے جنت تے ٹر جائے، سبحان اللہ کو کنی سادی ہے۔ چیکر ہونے نا اتھے تے میرا دل کر دے کہ انہوں نے پتہ نہ لگے تے اڈول چپ کر کے لنگ کے تے اللہ طول جنت تے ٹر جائے۔ میں کہ باجی یہ کم پا رہا ہے، یہ میرے پاس نہ کم نہیں ہے، یہ تو ٹکٹ چیک کرنا دھوکہ دے سکتے ہو، رب دا نظام اس طرح دا نہیں ہے۔ یہی بات فرمائی جا رہی ہے، ذرا غور تو کرو۔
ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے برائی کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا جیسے ہم سے آگے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، قابو نہیں آئیں گے، رگڑا نہیں ان کو لگے گا۔ ساء ما یحکم، بری ہے وہ بات جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اچھا فیصلہ ان کا نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، اللہ کی اجل میعاد موت ضرور آنے والی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ کون سی وہ بات ہو جیڑی سنتا نہیں، کون سی تیری انگ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، وسوسات ہے جو جانتا نہیں، بتاؤ تو صحیح۔ میرا خیال ہے میں نے کئی دفعہ بات کی، جناب لقمان اپنے پتر کو بٹھا کے نصیحتیں کر رہے تھے، کہنے لگے پترا گناہ نہ کریں، اور لاڈلیا گناہ نہ کریں، اگر تیرا دل کر پہ نا گناہ کرنے دیتے اونا گناہ کریں جتنی آگ برداشت کر سکتے ہو، پھر وہاں جا کے گناہ کریں جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، اور پترا اتھ جا کے گناہ کریں جو اللہ کی سرزمین نہ ہو۔ کون سی وہ جگہ ہے وہ؟ امریکہ اللہ کا، افریقہ اللہ کا، اول آخر او ساری ہر شے اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا۔ تو مطلب یہ تھا کہ کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ جہاں تک جرم۔ اس لیے فرمایا ومن جاہدا، جس نے کاوش کی، محنت کی اچھائی کے لیے، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو بے پرواہ ہے تمہاری نیکیوں سے، تمہارے ایمان سے، تمہارے گناہوں سے، تمہارے کفر و شرک سے۔ اس کو کوئی اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تمہارے ایمان کا اس کو فائدہ ہے، البتہ خوش ہوگا، نہ تمہارے کفر کا اس کو نقصان ہے، البتہ ناراض ہوگا، سزا دے گا، چھتر مارے گا۔ جس طرح نا غافر الذنب، قابل توبہ، شدید العقاب، یہ ساری باتیں اللہ نے فرما دی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے، تندرستیاں دے، اور لواحقین کو جو صدمات پہنچتے ہیں اللہ صبر کی توفیق فرمائے، اور جو لوگ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ ان کے کیس نرم کر دے، ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرمائے، اللہ ہمیں اسلام و ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وما کنت ترجو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں امید رکھتے تھے ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی یا کتاب نازل فرمائی جائے گی، اس کی آپ کو امید اور آپ کی تمنا نہ تھی۔ الا رحمت من رب، مگر یہ تیرے رب کی طرف رحمت ہوئی، شفقت ہوئی، اللہ نے انتخاب بھی کیا، نبوت بھی دی، کتاب بھی دی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا آپ نہیں ہوں گے قطعاً کبھی بھی مددگار، مدد کرنے والے کافروں کے مددگار نہیں بنا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور وہ کافر کبھی آپ کو نہ روک سکیں اللہ کی آیات سے، اس کے احکامات سے، اس پر عمل پیرا ہونے سے۔ بعد اذ انزلت، جب وہ آیات آپ کی طرف الیکا یعنی آپ کی طرف اتاری گئیں، فرمان جاری آ گیا، وہ آپ کی راہ میں رکوڑا نہ اٹکائیں۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ دعوت دیں، پکاریں اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، نہ بلائیں پکاریں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اللہ کی ذات و صفات وہ سب کو جس طرح قائم دائم ہے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم کی، بادشاہت کی، فیصلوں کی اختیاری حیثیت اور شان اور عظمت ہے۔ و الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سارے لٹائے پلٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم بمرادی۔ حاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال ہے ان کا، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے آمنا کہا ہوا ہے، اللہ رسول کو مانا ہے۔ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، کیا ان کا گمان ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے بھی گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور اللہ تعالیٰ جنوائے گا، معلوم کروائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اگر ایمان کا اعلان کیا ہے، اظہار کیا ہے تو سچے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور اللہ معلوم کروائے گا جھوٹ کہنے والوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر رکھا ان لوگوں نے جنہوں نے برائیاں کیں یا برائیاں کرتے رہے،
ان یسبقونا ہم سے آگے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ جو شخص امید رکھتا ہے، امید رکھے گا اللہ کی ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت بے شک اللہ کی مقرر کردہ میعاد و اجل وہ ضرور آنے والی ہے۔ وہو السمیع العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد جس شخص نے محنت کی، جس شخص نے جد و جہد کی، فإنما یجاہد لنفسہ بے شک وہ جد و جہد محنت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان میں۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك